کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور آف وومن. وی ہیو اے ریڈار ٹو فیل اینڈ اے سینس ٹو لیو. ایک بیٹی رحمت کا ذریعہ ہے، ایک شریک حیات ایمان کا ذریعہ ہے، اور ایک ماں جنت کا ذریعہ ہے. اسلامی خواتین دیگر تمام غیر اسلامی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. وہ نہ صرف اسلام قبول کرتی ہیں بلکہ اس کے تمام تعلیمات پر عمل بھی کرتی ہیں، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا بھی کرتی ہیں، اسلام کو سیکھتی ہیں، درسگاہ کے طور پر سکھاتی بھی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں چند سب سے کامیاب خواتین کی. ابھی بھی بہت سی باقی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ایک عظیم مسلمان خاتون تھیں. وہ مکہ کی ایک کامیاب تاجر اور اعلیٰ شخصیات میں سے ایک تھیں. جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زندگی میں ان سے بہتر کوئی نہیں دیا. حضرت خدیجہ اپنے وقت سے بہت آگے تھیں. وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھیں بلکہ انہوں نے اپنے کچھ ہی دوسرے دقیانوسی تصورات سے بھی انکار کیا. انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد اپنا کام جاری رکھا اور عظیم کامیابیاں حاصل کیں. وہ مالی طور پر کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی سفر میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. وہ در حقیقت پہلی مسلمان تھیں بطور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قبول کرنے والی. جی ہاں، پہلی وحی کے موصول ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری طور پر خوفزدہ یا پریشان تھے. اس کے باوجود حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر پر یقین کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور مرتے دم تک ان کی ساتھ دیا اور ان کی حمایت دی. ایک خاتون ہونے کے طور پر میرے پسندیدہ اکتسابات میں سے ایک یہ ہے کہ کیا ہم انہیں جان سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں یا ہم کیا کسی کامیاب خاتون کی پرورش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک کامیاب خاتون کو جان سکتے ہیں یا کیا ہم ایک کامیاب خاتون ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خواتین اور لڑکیوں کی غربت کے خلاف جدوجہد کرنے، پڑھنے لکھنے سے قاصر ہیں اور اپنی آمدنی حاصل کرنے کے حق سے بھی محروم رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں اور اپنی کامیابی کے لیے خود آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں. لہٰذا اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان خواتین کی حیرت انگیز کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے چیلنجز کے باوجود اپنی جگہیں بنائیں، انہوں نے تبدیلی کو متاثر کیا، انہوں نے دوسری خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور انہوں نے دقیانوسی تصورات سے انکار بھی کیا. آئیے اب بات کرتے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح کی. آپ ایک پاکستانی ڈینٹل سرجن، مصنف، ریاستی خاتون اور پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھیں. آپ محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھیں جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے. فاطمہ جناح برطانوی راج کی سخت ناقد اور آل انڈیا مسلم لیگ کی سرکردہ رکن تھیں. جب ان کا راج ختم ہوا تو انہوں نے ایک آزاد ریاست کے طور پر پاکستان کی علیحدگی کی وکالت کی اور تمام لیڈرز کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کیا اور آخرکار پاکستان کی ملک کی صورت میں کامیابی حاصل کی. پھر آتی ہے بات مریم مختار کی جو ایک فائٹر پائلٹ تھیں. اسی فہرست میں بہت سی کامیاب پاکستانی خواتین بھی آتی ہیں جن میں سے کوئی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی ایک ڈاکٹر ہے، کوئی ایک فوج میں ہے تو کوئی ایک آپ سب کے گھروں میں ہے. حضرت عمارہ کا نام بھی جانا جاتا ہے. وہ بنو نجار قبیلے کی رکن تھیں اور مدینہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھیں. تاہم وہ عہد 625 عیسوی غزوہ احد کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہیں، جس میں انہوں نے تلوار اور ڈھال اٹھا رکھی تھی اور مکہ والوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی. انہوں نے اس جنگ کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا اور یہاں تک کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور آپ کو اسی جنگ میں کئی زخم بھی آئے اور تیر بھی برداشت کیے. کہا جاتا ہے کہ اپنے 12ویں زخم کو برقرار رکھنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں اور پھر بھی ہمت نہ ہاری. ایک مسلمان خاتون کو اپنے ادب کی محبت، ہمدردی اور بخشش کا یقین ہے.
جب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا حل فراہم کیا ہے، اور یہ کہ سب سے اہم چیز ان کی مسلسل مخلصانہ محبت، تسلیم اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ آئیے اب کچھ بات کی جائے ہمارے گھر کی کامیاب خواتین کی۔ ہم سب کی مائیں جو اپنا آپ بھول کر ہمیں کامیاب کرنا چاہتی ہیں اور ہماری کامیابی میں اپنی کامیابی تلاش کرتی ہیں، وہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو جب یہ سب خواتین اور کئی بے شمار خواتین کامیاب ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب یہ لوگ ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ضرورت یہاں صرف اور صرف ایک شروعات، ایک سٹارٹ کی ہے۔ جب آپ نے پہلا قدم لے لیا ہے کسی بھی چیز میں تو کامیابی آپ کے قریب آ رہی ہے۔ مزہ تو اس سفر کا ہے جو ہمیں منزل تک لے جائے۔ جب ایک دفعہ آپ نے کریجیس سٹیپ لے لیا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر بس آگے بڑھتے جانا ہے۔ بے شک اب ایک قدم اٹھاؤ، لیکن قدم اٹھانا لازمی ہے، کیونکہ تبھی سفر طے ہوگا اور آپ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے انشاءاللہ۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں، تکالیف، پریشانیاں آئیں گی، ضرور آئیں گی، کیونکہ کچھ بھی اس دنیا میں سمودلی نہیں مل جاتا۔ جو میٹر کرتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا حوصلہ اور ہمت ہے۔ یہ مشکلات پار کریں گے تبھی ہم منزل تک پہنچ پائیں گے اور وہ مزہ چکھ سکیں گے۔ جب تک ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے، بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، ہمیں خود کو خود سے کمپیئر کرنا ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کل میں نے اگر ایک قدم اٹھایا تھا تو آج میں 2 قدم اٹھاؤں گی۔ کل میں نے یہ چیز حاصل کی تھی تو آج میں اس سے بڑھ کے یہ چیز حاصل کروں گی۔ ہمیں اپنا گول سیٹ کرنا ہے، اپنا اسکیجول بنانا ہے اور پھر کامیاب ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ خود پر اور اللہ پر یقین ہو تو منزل پانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کامیاب کرے۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔